بات چاہتا تھا کہ حلقہ ارباب ذوق 40-50 برسوں سے انتظامی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس میں تھوڑی سی آج بدنظمی آنے لگی تھی، تو ہم شکر گزار ہے بانیوں میں سے ہیں حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد۔ میرا مختصر سوال یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کا ذکر کر کے کہ وہ پاکستان اقبال کا پاکستان چاہتے تھے، تو آپ کو اقبال سے خوف آنے لگا، لیکن آپ کی گفتگو سن کر آپ نے بڑا انالیسس کیا ہے آپ نے اقبال کے، اب اس کے ادوار کے بھی اور اس کے افکار کے بھی، لیکن اب ہمیں خوف آنے لگا ہے۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ اقبال کا ارتکاز کہاں محسوس کرتے ہیں، وہ کہاں مرتکز ہو کر ایک رہنمائی عطا کرتے ہیں؟ میں نے عمران خان کی بات اس لیے کی کہ وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک اقبال نہیں ہے، ایک پرانا اقبال ہے، ایک نیا اقبال ہے، ایک وہ جو یورپ جانے سے پہلے اقبال تھا اور وہ جو آنے کے بعد تھا۔ اب جو آنے کے بعد والا اقبال ہے، جس نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، اور جس کے بعد پھر شاہین کی بات وہ بار بار کرتے رہے، جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا ملیٹرسٹک اقبال ہے۔ تو میں نے یہ سوال کے طور پر اٹھایا تھا کہ آخر کون سا اقبال، پرانا کہ نیا؟ بایو ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا تو انہوں نے چرچ والوں نے جا کے وہ بایو ٹیکنالوجی کی لیبارٹریاں ان کے سائنسدانوں سمیت چلا دیا، اور جب سے یورپ بنا ہے یا پرانی آبادیاں ہیں اس وقت سے بھی یہ سب کچھ چھپا ہے، وہاں پر بھی یہی دو اسکول آف تھاٹ ہے، تو لہٰذا ہم اس طرح اقبال کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسکول آف تھاٹ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بہت اچھا نقطہ آپ کا۔ یقیناً یورپ میں دو مکاتب فکر تھے، جو روشن خیالی کا دور تھا جس کو انگریزی میں دی انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، اور جو 16ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک کا تھا، اس میں اس طرح کی چپقلش ضرور تھی، لیکن سائنس تب ترقی کر سکی جب کلیسا کو زیر کر دیا گیا، جب سائنسی سوچ حاوی ہو گئی اس طرح کی مذہبی سوچ کے اوپر۔ تو ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، بلکہ 2 جلدوں میں ہے، اے ہسٹری آف دا وارفیئر بٹوین کرسچینٹی اینڈ سائنس، اور یہ کارنیل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے لکھی تھی، ریکٹر نے لکھی تھی، فرسٹ پریزیڈنٹ نے لکھی، جس میں ہزاروں مثالیں ہیں۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایک بایو ٹیکنالوجی تو نہیں تھی اس زمانے میں، لیکن ضرور بایولوجی ایز اے سائنس تھی۔ تو مثال کے طور پر ایولیوشن کے اوپر جو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر ابھری تھی آج سے 200 سال پہلے، اس کو سپورٹ کیا گیا، اس کو کلیسا نے، اس کو چرچ نے دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ہاں، آج بھی یورپ میں امریکہ میں کریشنزم ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی ارتقاء جو ڈارون نے بیان کیا تھا غلط ہے، مگر ایسے صرف چند لوگ ہیں، اور وہ بایولوجی ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہیں، وہ باہر کے ہیں۔ امریکہ میں بھی ہر طرح کے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہ جو جس طرح جو ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن جناب نہیں، یہ آپ کا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پرانا میرا تعلق ہے، تو میرا نام شاہد مسعود ہے۔ تھوڑا سا میں ان کا تعارف کراؤں، پی ٹی وی میں پروڈیوسر تھے، ہم نے مل کر ایک سلسلہ شروع کیا تھا 13 قسطوں پر مشتمل، اسرار جہاں، اور جی کس سال میں تھا؟ 99 نہیں 2004 میں، 2004 میں، اس سے پہلے بزم کائنات، اور اس میں پروڈیوسر کوئی اور۔ چلیے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو میں نا، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے کم از کم اقبال کو دینی سے پڑھا، یہ بھی بڑی بات ہے، آج کل تو بہت سے لوگ وہ بھی نہیں مانتے، لیکن یہ ویسے
بہر صرف یہ ہے کہ 2-3 باتیں آپ نے کہی جس سے مجھے ریکاری طور پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. پہلا آپ نے کہا جی کہ ایک جگہ پہ کہ غالباً مولویوں کے ڈر سے اقبال نے یہ نہیں کہا. ادھر آ کے باتیں کریں تاکہ سننے میں آئے. یہاں تک شکریہ جی. صرف یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی مولویوں کے ڈر سے اقبال نے یہ نہیں کہا ایٹ اے پاسنگ ریمارک. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولویوں کے خلاف اگر سب سے زیادہ کسی نے لکھا ہے تو وہ اقبال نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور مولویوں کے اور ملا ازم کے خلاف اگر کسی نے لکھا ہے تو سب سے زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 2-3 لائنیں کوٹ کی شکوے سے ایز ایف کہ وہ اقبال کا وہ نظریہ ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضروری ہے کہ اقبال کا نظریہ شکوہ نہیں ہے بلکہ جواب شکوہ ہے. کہ شکوہ میں وہ عام لوگوں کے جو اس وقت کا مسلمان سوچ رہا تھا اس کی پورٹریل ہے. تو اقبال از ناٹ ان شکوہ, اقبال از ان جواب شکوہ. ایک تیسری بات صرف یہ ہے, میں چھوٹی سی آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کو فلسفی نہیں, میں بھی نہیں مانتا فلسفی, میں تو ایک شاعر مانتا ہوں. وہ شاعر بہت بڑا شاعر تھا. آپ اختلاف ایک جب اس کے ملٹرلزم کی بات کرتے ہیں آپ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک غلام ملک میں پیدا ہوا اور غلام ملک میں مرا. اس غلام ملک میں اس نے جب دیکھا کہ لوگوں کے جو غلام لوگ ہیں ان کا کیا حالت ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے, اگر آپ وہاں ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ امن کے اور بھائی چارے کے نغمے گائے گا تو وہ اس نے نہیں گائے. اس لیے نہیں گائے کہ وہ اس کے زمینی حالات آپ دیکھیں. ہاں کسی اور زمانے میں پیدا ہوتا, جیسے عطیہ فیضی نے کہا کہ اقبال کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام ملک میں پیدا ہوا, تو وہ اس کو دکھ ہوتا تھا. اس نے کہا ہاں اب آپ اس زمانے میں اس کے ملٹرلزم کے اس کو آپ اگری کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. تو میرے چند ایک باتیں تھیں. بہت اچھا کہا شاہد مسعود صاحب, آپ کا ممنون ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب آپ کے ملک کے اوپر قبضہ ہوتا ہے تو آپ کوئی میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں کریں گے نا. تو پھر وہ قصیدہ کیوں لکھا تھا ملکہ وکٹوریہ کی شان میں, یہ بات نہیں سمجھ. اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اب دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ اصل اقبال کون سا ہے. تو آپ نے کہا کہ ملائیت کے خلاف انہوں نے دل کھول کر لکھا ہے. ہاں بات صحیح ہے, لیکن دوسری طرف ملائیت کے وہ قائل بھی تھے. تو جب ان کی طلاق ہوئی تو اس کے بعد طلاق نہیں, ہاں شادی ہوئی, پھر بیوی کو دیکھے بغیر انہوں نے طلاق دے دی. اب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ انہیں لے لیں واپس. انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنے پیر سے اس کی اجازت نہیں لیتا ہوں. اور کیا کہتے ہیں کہ کتنا وقت الگ ہونا چاہیے, ہاں جب تک وہ وقت پورا نہ ہو تو میں یہ نہیں کروں گا. تو وہ ایک طرف تو مانتے بھی تھے, دوسری طرف کبھی کبھی ان کو دھتکارتے بھی تھے. لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس زمانے میں انہوں نے کیا بات کی. اس لیے کہ کبھی کچھ کہتے تھے تو کبھی بالکل اس کا الٹ کہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اقبال کا سائنسی طرز فکر نہیں تھا, وہ اس نظریاتی طور پر سائنس کے خلاف تھے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کو ان ٹوٹیلٹی اگر پڑھیں تو علامہ اقبال نے مطالعہ فطرت کو علم کا ذریعہ قرار دیا ہے, اور سائنسدان مطالعہ فطرت کر کے لاز آف نیچر کو منظم کرتا ہے. اور پھر علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ مسلمز ور دا پائنیئرز آف انڈکٹیو میتھڈ. علامہ اقبال نے تو سائنسی رویے کو ترقی دینے کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ یورپ کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کا لیکچر بڑا مارکر رہا تھا, میں بڑا مداح ہوں, لیکن میری درخواست اور التماس صرف یہ ہے کہ اقبال کی تمام فکر, اقبال کی شاعری کو, اقبال کے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ
اور خطابات ہیں ان سب کو کلیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور پھر نتیجہ اخذ کرنا چاہیے. اقبال نہ تو خرد دشمن تھے اور نہ سائنسی رویے کے خلاف تھے اور نہ وہ جدت کے خلاف تھے، بلکہ ان کا ایک تنقیدی رویہ تھا. ان کا ایک وہ ہر مغرب کی تہذیب کو بھی وہ تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے. یہ بات درست ہے آپ کی کہ وہ فخر بھی کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے اس سنہرے دور میں کیا کچھ کیا، کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، علم کے چراغ جلائے تھے وغیرہ، اور ہم بھی فخر کرتے ہیں، آپ اور میں بھی فخر کرتے ہیں اس بات پہ. لیکن پھر انہی لوگوں کو آپ برا نہ کہیں جنہوں نے سب سے بڑے بڑے کام کیے تھے اس زمانے میں. اور وہ کس بنا پر کیے تھے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے یونان سے منطق، یونان کی پرانی سائنس لی تھی، اس میں جدت پیدا کی تھی، جو کہ سائنس کا ایک طریقہ کار ہے. سائنس جو ہے وہ ارتقا پذیر ہوتا ہے، لیکن اقبال سائنسی طریقہ کار کے بالکل مخالف ہیں. اور یہاں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہوگی کہ میرا مطالعہ اتنا گہرا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے، سطحی ہے، چلیے سطحی کہتے ہیں. لیکن جہاں جہاں میں پڑھتا ہوں، اور خاص طور پہ جو باتیں انہوں نے انگریزی میں لکھی اور جو سائنس سے متعلق ہے، وہ تو سائنس کے اس کی جڑیں کاٹتی. بائی دا اینڈ آف 19th century آنورڈ پورے یورپ میں، کیا پوری دنیا میں، جو ہمارے اسکولز تھے، کالجز تھے، یونیورسٹیز تھیں، وہاں پر جو ڈسپلنس پڑھائے جا رہے تھے اس کا تعلق براہ راست ہماری اس جدید تمدنی زندگی کے ساتھ تھا جس میں ہمیں دینیات میں تحقیق کی بجائے جو جدید، جو ہمارے ماڈرن ڈسپلنس تھے، جو ہمارے علوم تھے، فنون، سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، وہ پڑھائے جا رہے تھے. لہٰذا علامہ اقبال، کیونکہ یہ سارا ایسٹ جو ہے گزشتہ 150-200 سال کا، یہ یورپ کے پاس موجود تھا، لہٰذا اقبال کے لیے پرابلم یہ تھا کہ ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم یورپ کے مقابلے میں سامنے لا سکتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ مذہب، لہٰذا مذہب کو انہوں نے ٹوٹیلٹی میں، یہ ان کی یہ خواہش تھی کہ اس طریقے سے پروجیکٹ کیا جائے، آگے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ جس کے مقابلے میں جو جدید، جو سائنسی اور عمرانی علوم ہیں، جو پوری دنیا کے انسٹیٹیوشنز میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پڑھائے جا رہے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے کہ علامہ اقبال کا یہ جو خیال تھا کہ مذہب کے ذریعے ہم جو جدید تمدن ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے؟ اس کا جواب تو بالکل آپ کے سامنے ہے. 800 سال سے ایک چیز بھی مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی ہے. کوئی نہ بجلی کی ہے، نہ ٹیلی فون کیا ہے، نہ جو ادویات جس سے ہماری زندگی بڑھتی ہے. ہم ان چیزوں کو تو اپناتے ہیں، پورا فائدہ لیتے ہیں. اب اس سڑک کے اس پار شفا ہسپتال ہے. آپ شفا ہسپتال جائیں تو جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو آیتیں لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وہاں آپ کو یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہنچیں گے تو اسلامی طریقے سے آپ کی صحت درست کر دی جائے گی. لیکن ساری کی ساری مشینیں 100% مغرب کی بنائی ہوئی ہیں. ادھر آپ جائیں تو سی ٹی اسکین، ادھر جائیں تو سارے سرجیکل انسٹرومنٹس وغیرہ وغیرہ، ایکس ریز، ریڈیوگرافی وغیرہ، یہ کہاں کی ہے؟ یہ سب گورے کی بنائی ہوئی ہے. گورے کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، اسی لیے تو وہ آگے نکل سکا. تو اب یہ کیا اس کا ہم علاج نکالیں؟ اب ایک بات جو میرے دماغ کے اندر پھنسی ہوئی ہے، ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک بہت بڑے آدمی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ہر وقت ٹی وی پہ دکھائی دیتے ہیں اور یوٹیوب پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج جو ہے وہ اجوا کی کھجور سے ہے. اب کچھ ہی دن پہلے وہ ہسپتال میں پہنچے تھے اور ان کا اسٹینٹ لگا ہوا تھا. اسٹینٹ وہ غریبوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اجوا کی کھجور کھاؤ، اور جب خود دل کا مرض کوئی اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہسپتال چلے جاتے ہیں جہاں ایکس رے سے
ٹھیک نالی ڈالی جاتی ہے, دل کی مرمت ہوتی ہے. میرے ہاتھ میں یہ کلیات اقبال ہے, اس کو کھول کے دیکھیں تو اس کے صفحہ نمبر 207 سے 9 تک نبیہ مریخ کا واحضہ, جو جس کا لب لباب 1 سیکنڈ لوں گی چونکہ فارسی میں ہے. تو اس میں اقبال نے عورتوں کے بارے میں جو کہا ہے اس کا انجام یہ ہے, جی اس کا انجام یہ ہے کہ جنین اور طریقے سے پرورش پائیں گے, رحم کی حالت کے بغیر سحر حاصل ہوگی, ٹیسٹ ٹیوب بچے پیدا ہوں گے تاکہ مرد جو سراپا ارحمن ہے دور قدیم کے حیوانات کی طرح ختم ہو جائے. دیکھو نا, لالائے بے داغ پاک دامن شبنم کے بغیر زمین سے اگتا ہے. زندگی کے اسرار خود بخود باہر آتے ہیں تاکہ زیست سے بغیر مضراب کے نقبے پھوٹتے ہیں. اے صدف تہے دریا تشنا مر جا, لیکن بارش کے گرنے والا قطرہ اپنے اندر نہ لے. اٹھ اور فطرت کے خلاف نبرد آزما ہو جا تاکہ تیری جد و جہد سے کنیزی غلامی سے آزاد ہو جائے. عورت کی توحید یہی ہے کہ وہ دو بدنوں کے ربط سے آزاد ہو جائے. تو اپنی حفاظت کر اور مردوں پر کبھی ناز نہ کر. یہ اس کے آخری شعر ہیں جس میں سارا ہی اقبال نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنے پارٹنر ہی نہیں بلکہ اپنے رحم میں بچوں کے لیے ڈیسیژن لے سکتی ہو. تم چاہو تو مرد پیدا کرو اور تم چاہو تو عورتیں پیدا کرو. یہ فارسی میں ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 1935 سے لے کے 2019 تک اور علامہ اقبال کے پاکستان سے لے کے آج کے پاکستان تک اور بے نظیر سے لے کے آج تک کے عمران خان کے پاکستان تک عورتوں کے لیے سائنس میں جو کچھ اقبال نے کہا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے, اور وہ جو زمین پہ مذہب کے ذریعے ہو رہا ہے وہ کیا ہے. ان دونوں اختلافات میں کسے بہتر سمجھا جائے, کس سے بہتر سمجھا جائے؟ اقبال کے خیالات خواتین کے بارے میں کچھ ایسے تھے جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں. وہ کہتے تھے کہ مغربی تعلیم ہے جو عورتوں کو دیوانہ کر رہی ہے, کہ ان کا اصل مقام تو گھر میں ہے, کہ گھر سے کہ ان کا کام ہے بچوں کی پرورش کرنا. ان کی 3 بیویاں تھیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, اور بیک وقت 3 تھیں, اور وہ پردے میں تھیں. ساری بیویاں پردے میں تھیں, وہ پردے کے مکمل حق میں تھے. لیکن دیکھیے مردوں کے لیے تو تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے نا ہمارے ہاں. تو عطیہ فیضی کا آپ نے ذکر کیا, ایما ویگنر بھی تھیں. تو یہ الگ الگ سٹینڈرڈز ہیں. اب اگر آپ کا سوال یہ کہ روایتی سوچ کیا ہے عورت کے بارے میں, تو وہ یہ ہے کہ اس کا کام ہے گھر سنبھالنا, بچے پیدا کرنا. جو جدید سوچ ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک جیسے ہیں, برابر حقوق ہیں ان کے, کہ ان کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, دفاتر میں کرنا چاہیے. اگر مرد سائنسدان ہے تو عورت بھی سائنسدان بن سکتی ہے. اور اب جدیدیت جو ہے وہ روایتی معاشرے کے اوپر حاوی ہو رہی ہے. مکمل طور پر تو یہ بھی امریکہ میں بھی یورپ میں بھی نہیں ہوا ہے, لیکن اس کی جانب برابری کی روش جو ہے بتدریج بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تھوڑا سا اس لیے حوصلہ ہوا کہ یہاں آ کے دوستوں نے صرف سوال کی بجائے کچھ تھوڑی سی وضاحت بھی کی. بنیادی بات یہ ہے کہ علمی گفتگو میں جس موضوع پر گفتگو کی جائے اس کا دائرہ پہلے متعین کیا ہے. شاعری کے حوالے سے تو میں بات نہیں کروں گا کہ حود صاحب کا ہاتھ تنگ ہے اس معاملے. یہ جو لیکچرز کی بات ہے, لیکچرز کا صرف ٹاپک دیکھ لیا جائے اور اس حوالے سے بات کی جائے. لیکچرز کا ٹاپک نہ یہ سائنس کی کتاب ہے, نہ فزکس کی کتاب ہے, نہ فلسفے کی کتاب ہے. یہ کتاب ہے تھاٹ کی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اقبال سے پہلے جو مسلمانوں کی فکری روایت تھی, اقبال نے اس کو بریک کیا,
اس میں کوئی اقبال نے بریک تھرو کیا، آگے لے کے گئے یا پیچھے لے کے گئے؟ میں لمبی بات نہیں کرتا، صرف 2-3 باتیں. ایک تو میرے دوست الطاف صاحب نے بتایا، مطلوب صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ اقبال نے یہ کریڈٹ دیا کہ مسلمانوں نے ڈیڈکٹیو لاجک کی بجائے انڈکٹیو لاجک کو رواج دیا. انڈکٹیو لاجک سائنٹیفک انکوائری کی بنیادی شرط ہے. پھر انہوں نے جو 3 سورس بتائے نالج کے، وہ بتایا تاریخ ہے، مشاہدہ ہے اور انٹویشن ہے. اور انٹویشن کے بارے میں یہ کہا اٹ از سبجیکٹ ٹو ڈسکشن، اٹ از سبجیکٹ ٹو انالیسس. کوئی بندہ اپنے انٹویشن کو دوسرے پر ٹھونس نہیں سکتا. یہ ہے لاجیکل تھنکنگ جو اقبال نے دی. اچھا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جنت اور دوزخ ہے یہ ذہنی حالتیں ہیں، پلیئر اور پین کی. کوئی ہے مسلمانوں کے تھنکرز میں جس نے اس طرح کی باتیں کی؟ اب رہ گئی بات آگے امپیکٹ کی. بات یہ ہے اقبال جیسا مفکر اور شاعر آپ کو پوری دنیا کی تاریخ میں اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کی جو واردات تھی. اب میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لیکچر اس کی واردات کا ایک عشر اشیر ہے، چھوٹا سا حصہ ہے. وہ پیراڈاکسز جو نہیں یہاں حل ہوتے اس کی واردات میں حل ہوتے ہیں. آج سائنٹسٹ دونوں طرح کے موجود ہیں، انتہائی کوانٹم فزکس کے ایڈوانس سائنٹسٹ بلیور بھی موجود ہیں، نان بلیور بھی موجود ہیں. لہذا سائنس یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی آپ کے مائنڈ میں کہ آپ اس سے بلیور ہو جائیں، آپ اس سے نان بلیور ہو جائیں. گویا وہی سائنس ایک بلیور کے لیے دلائل دے دیتی ہے، بہت سارے پیش کر دیتی ہے، اور وہی سائنس ایک ایتھیسٹ کے لیے بھی دلائل پیش کر دیتی ہے. اب رہ گئی بات جی، اس وقت آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں. امریکہ گروی ہے اس وقت. اسرائیل جو ریشل سیکرڈ سٹیٹ ہے ان کے سرمایہ داروں کے تابع ہے ساری سائنس ڈیولپمنٹ، ساری وارفیئر کی جتنی ہو رہی ہے. یہ ہیں آبجیکٹو صداقتیں. اب ایک بندہ آپ کو غلامی سے آزادی دلاتا ہے اور اس کی مثالیں دے کر اور اس کی مدد سے اور بے شمار مسلمان ملک آزاد ہوتے ہیں. اب یہ صدیوں کا سفر جو ہے نا اس کو لمحوں میں نہ گنیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت اقبال شعر کہہ رہا تھا آپ کی غزل رو رہی تھی، آپ کا مرثیہ پاپولر ہو رہا تھا، اور جتنا شاعر کوئی زیادہ رلائے اتنا بڑا شاعر تھا. اس نے آپ کو یہ کہا، جو بندہ کہتا ہے یار پاگل ہو گیا یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس نے کہا تم نے نئی دنیا پیدا کرنی ہے، تم نے دنیا کی قیادت کرنی ہے، تم بہت بڑی قوم ہو. تو ایک قوم بنا دی، ایک ملک بنا، 20 ملک آزاد ہوئے. ابھی تازہ ہم نے آزاد. سر مجھے بات کرنے میں، اس لیے کہ میں نے جرت لی ہے. میں نے اس وقت میں بس کرتا ہوں. چل ان صاحب سے میں واقف ہوں، لیکن کچھ باتیں آپ کی صحیح ہیں. بہت شکریہ. چلیے، تو جس بات پہ ہمارا اتفاق ہے کہ کچھ مسلمانوں نے اس سنہرے دور میں بہت بڑے کام کیے. میں جب اپنی کلاس پڑھاتا ہوں نا تو میں ابن ہاشم کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ابن ہاشم نے آپٹکس میں یہ کام کیا. اور کیوں نہ کروں، سچی بات ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بڑے لوگ تھے. جو ایک بات آپ نے کی جو بہت مجھے غلط لگی، بہت تکلیف دیتی ہے، آپ نے جو کوانٹم میکینکس پر شبہ کیا نا، وہ میرا اپنا مضمون ہے اور میں پڑھاتا ہوں، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اس وقت فون ہے نا، اسمارٹ فون، یہ ممکن نہ ہوتا کوانٹم میکینکس کے بغیر. تو اس پر تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ کہ اس میں کچھ باریکیاں ہیں کہ شروڈنگرز کیٹ اور یہ وغیرہ وغیرہ، اس میں اس سے آپ پریشان نہ ہوں. ہم بہت دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنس کی ایجادات ہیں، سائنس کی دریافتیں ہیں، وہ ٹھوس ہیں. اور باقی جو ہے فلسفے کی اور یہ کہ کیا اچھا کیا برا، یہ وہ باتیں الگ ہیں. لیکن جو سائنس نے کیا نا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یو کین گو آؤٹ، ٹچ اٹ، فیل اٹ. سر میں نے جو سمجھا ہوں، جو تاثر ہے وہ یہ ہے، آخر میں بھی بڑے آپ نے خوبصورتی سے اس کو ایلیبوریٹ کر دیا کہ ہماری ترقی جو ہے وہ مذہب سے دستکش ہوئے بغیر ممکن نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے اگر یہ کوشش کی ہے کہ ہمیں معاملات کو الگ الگ کر لینا چاہیے، ایک سطح ہے جو جدید
سائنس اور اس کی ترقی اور ایجادات کی ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اقبال نے کہیں بھی اس پر قدغن عائد کی ہے۔ اس کا اگر آپ حوالہ دے دیں تو بڑا ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اگر وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی تہذیب اور اپنی روایت اور اپنے مذہب کے ساتھ اس جدید دنیا میں آگے بڑھنا ہے، تو آخر یہ ایسی کون سی ناممکن خواہش ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اقبال کو فلسفہ بھی نہیں آتا تھا، اقبال کو سائنس بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا ہم جو ہے وہ ان کے افکار کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اقبال کی یہ خواہش جو ہے اس میں کیا ایسی ناممکن بات ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم جدید دنیا کے اندر اسلام اور مذہب اور اپنی تہذیب کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے؟ وہ کون سی رکاوٹ ہے؟ جی کون سی ایسی چیز ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس ایک حقیر سی چیز ہے، اصل چیز دل ہے، دل سے آپ دنیا کو جان سکتے ہیں، کائنات کو جان سکتے ہیں، سائنس سے نہیں، کیونکہ سائنس جو ہے صرف ظاہری چیزوں پر چلتی ہے۔ وہ عقل، مشاہدہ، خرد، ان سب کو ایک ثانوی درجہ دیتے ہیں، جبکہ ایک معاشرہ جو زمانے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اس کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات بالکل اور ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایک فکری فرق ہے ہم میں اور باہر کی دنیا میں۔ اب باہر کی دنیا سے مراد صرف یورپ یا امریکہ نہیں ہے، اس میں جاپان بھی آ گیا، اس میں چین بھی آ گیا، سی پیک بھی آ گیا اس میں۔ اب وہ لوگ کہاں پہنچے ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ اور صرف ہم، یعنی پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ مسلمان دنیا کو دیکھیں تو بالکل سائنس سے خالی ہے، خالی ہے۔ ایک چیز بتائیے جو 800 سال میں ہم لوگوں نے بنائی ہے، کیا ہے؟ مہنگائی اور بے حیائی ہے، وہ تو کوئی چیز نہیں۔ تھینک یو فار دی پولیٹیکلی انکریکٹ اوپینین۔ مجھے اقبالیات تو زیادہ نہیں آتی، بٹ ایز اے سائنٹسٹ آئی ہیو اے کوشچن۔ وہ یہ کہ آپ نے جو اپنا پوائنٹ، اپنی کرٹیک بیس کی ہے، وہ کرٹیک آپ نے بیس کی ہے 3 پوائنٹس کے اوپر جو کہ آپ نے لیے ہیں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام سے۔ آئی ایم ویری سرپرائز ٹو ہیئر۔ ٹھیک ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی نیگیشن ہے۔ آپ کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ساتھ ہی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیٹیوٹی کو تو ہم نے خود دریافت کی تھی مسلمانوں نے، اور آئنسٹائن نے صرف اس کا کریڈٹ لیا ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ واز اباؤٹ میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی۔ وہ تو چلیں ٹھیک ہے، اسے سمجھ ہم یہ بات اخذ کر لیتے ہیں کہ یو آر سیئنگ دیٹ اقبال ہیڈ نو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ۔ ان باتوں سے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ان 3 پوائنٹس کے علاوہ اگر آپ کو یہی چیز ایک پبلیکیشن میں ثابت کرنی پڑے کہ ان 3 پوائنٹس کے علاوہ آپ کیا ایویڈنس ہے آپ کا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کمپلیٹلی راشنل تھاٹ کے خلاف تھے۔ آپ نے بڑا نیٹلی ڈیوائڈ کر دیا ہے اقبال کی اسپریچول سائڈ کو اور اقبال کی جو اس سے پہلے کا ٹائم پیریڈ تھا، آپ نے ٹائم سپین پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ بندہ چینج ہو گیا ہے، ان کی تھنکنگ میں ایولیوشن آ گئی۔ پر اگر آپ یہ دیکھیں، اقبال واز نیور دا سائنٹسٹ، ان کے پاس تو کبھی سائنٹیفک نالج تھا ہی نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا آپ ایک اپنی کرٹیک میں ایک چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں، سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کو اور پروگریسو تھنکنگ کو؟ اقبال ہیڈ نو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ بٹ ہی واز اے پروگریسو تھنکر۔ ان کی جو اسپریچول ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اور اس سے پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے، ان دونوں کو آپ نیٹلی ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے کا اثر دوسرے میں آتا ہے۔ ان کی کہیں نہ کہیں جو سیکنڈ ٹائپ کی اسپریچول اویکننگ، ری اویکننگ آپ کہہ لیں، اس میں راشنل تھاٹ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، کیونکہ اگر وہ صرف پیورلی ایموشنل ہوتا تو وہ تو ملازم کو کبھی ڈیفینڈ نہ کرتے، وہ تو اس کے اپوزٹ کھڑے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک باریکی ہے جس کو آپ نے مس کر دیا ہے؟ میں نے بہت سی باریکیاں مس کر لی ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میرا مقصد یہاں نہیں تھا کہ میں باریکیوں میں جاؤں، میرا مقصد تھا کہ وہ باتیں جو عام طور پر اقبال کے بارے میں کہی جاتی ہیں ان کو باریک بینی سے دیکھا جائے، اور ایک تو یہ کہ وہ فلسفی نہیں تھے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ اس نقطے پر مجھ سے اتفاق کرتی ہیں۔ آپ کے گڈ۔ دوسرے یہ آپ نے کہا کہ یہ 3 پوائنٹس کے علاوہ اور بتاؤ۔ اچھا ٹھیک، بہت سے ہیں، وہ پھر
آپ چاہیں تو ہم مل کر دیکھ سکتے ہیں, چاہیں تو آپ الگ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ پڑھیں, نقطے بہت سے نکلیں گے وہاں سے. لیکن دیکھیے میرے نزدیک یہی کافی ہے کہ ایک بات بھی غلط کی جائے, 2 باتیں تو اس سے بھی زیادہ ہے, اور 3 باتیں تو بہت زیادہ. مجھے اگر میڈیسن کے بارے میں کچھ نہیں پتا, مجھے اگر سرجری کے بارے میں کچھ نہیں پتا, تو کیا میں اپنی رائے دوں گا؟ کیا میں کبھی لکھنے کی جسارت کروں گا کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے ایک ایسے شعبے سے متعلق جس کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتا ہوں؟ اب جس نے میٹرک بھی نہیں کی ہو وہ آئنسٹائن کو للکارنے لگا, یہ بات غلط ہے نا. میں اس کی طرف آ رہا تھا. سر جیسے کہ یہاں پر بحث ہو رہی ہے مذہب اور سائنس, ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ پریکٹیکل ظاہری چیزوں پہ عمل کرتی ہے. تو اقبال تو میں نے زیادہ نہیں پڑھا, لیکن میرا ایک کویشچن جو کریٹ ہوا تھا ریسنٹلی, میں اس کو کروں گا یہاں پر. ہمارے پاس تھیوری موجود ہے کہ گاڈ ایگزسٹ ان مذہب, سائنس ٹیلز دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. سو تھیوری میں ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر خدا موجود ہے, جبکہ سائنس پریکٹیکل کرتی ہے. تو سائنس پریکٹیکل کیوں نہیں کرتی ہے؟ سائنس ویسے ہی مطلب اللاجیکل ہے نا. تو سائنس کہتا ہے پریکٹیکل, تو سائنس کو جانا چاہیے اور پریکٹیکل کرنا چاہیے, اس کے بعد کہنا چاہیے نا کہ خدا ڈزنٹ ایگزسٹ. میرا یہی سوال ہے. بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ سائنس نے کہا کہ خدا نہیں ہے یا کہ خدا ہے؟ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے نا. اس کے بارے میں سائنس مکمل طور پر خاموش ہے. سائنس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ خدا ہو نہیں سکتا, مگر ہم خدا کو اپنے آلات سے دیکھ نہیں سکتے. کسی نے قدرت کے قوانین بنائے ہوں گے, ہم تو صرف یہ جان سکتے ہیں کہ وہ قدرت کے قوانین ہیں, ان کے استعمال سے ہم یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں, اس سے یہ دریافتیں ہوئی ہیں, اس سے یہ ایجادیں ہوئی ہیں. مگر خدا کی بات سائنس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا. جی میں کوئی تقریر نہیں کروں گا, صرف سوال کروں گا. لیکن 2 کریکشنز کے, ایک تو اقبال نے تینوں بیویاں اکٹھی نہیں رکھی کبھی بھی, ایک الگ الگ رہی ہے, اور وہ بھی ناکامی, شادی میں ناکامی کے بعد رہی ہے, وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا, ناکامی ہو سکتی ہے. اور دوسری کریکشن یہ کہ شکوہ جواب شکوہ اقبال نے واپسی پہ نہیں لکھا, پہلے لکھا ہے. اور یہ دونوں کریکشنز کے بعد میں سوال کروں گا کہ دی ریکنسٹرکشن اور ریلیجیس تھاٹ آف اسلام آپ نے پڑھی ہے, ظاہر ہے آپ نے آ کے یہاں اس کا ذکر کیا, ریلیٹیوٹی کا حوالہ دیا. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں 2 چیپٹر میں اقبال نے اوسپینسکی کے حوالے سے ڈائمینشنز کے اوپر ڈسکس کی ہے. آپ نے اپنے ٹی وی کے ایک انٹرویو میں فرمایا تھا کہ آپ اسٹرنگ تھیوری سے دلچسپی رکھتے ہیں, لیکن آپ کے پاس وقت نہیں کہ پڑھ سکیں. چونکہ آپ پہلے ٹی وی پہ فرما چکے ہیں کہ آپ ڈائمینشنز کی وہ تھیری جو اسٹرنگ تھیری ہے وہ آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ لیکن پڑھ نہیں سکے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اوسپینسکی کی ڈائمینشنز اقبال نے وہاں ترتیب سے بیان کی ہیں اور سینٹ پیٹر برگ کے ساتھ آرتھوگنل بتایا ہے 4 ڈائمینشن کا ذکر کرتے وقت, تو آپ کو وہ سمجھ کیسے آئیں؟ دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ وہیں پر اقبال نے جہاں پہ اوسپینسکی کا حوالہ دیا ہے, اقبال نے کہا ہے کہ آئنسٹائن جو ہے وہ 4th ڈائمینشن مانتا ہے ٹائم کو, اسپیس کی. کیا آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اگر آپ کو نہیں آئی تو آپ مجھے بلا سکتے ہیں بعد میں ضرور سمجھا دوں گا. لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اقبال سائنس کی ان باریکیوں کو نہیں جانتے تھے, کوانٹم کو نہیں جانتے تھے؟ اس کے بعد میری عرض یہ ہے کہ اقبال وہ پہلا شخص ہے جس نے آئنسٹائن کی تھیری کو یہاں متعارف کروایا اور ڈارون کی تھیری کو یہاں متعارف کروایا. 1922 میں نظارت المعارف میں آئنسٹائن پہ پہلا اردو میں مضمون شائع ہوا, لیکن اقبال کا اس سے پہلے 4 مضمون شائع ہو چکے تھے. اقبال کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ عمرانی نظریہ والے مضمون میں بھی ہے اور قومی زندگی والے مضمون میں بھی ہے.
1904 में अगर इकबाल मजमून लिख कर जापान की सारी साइंसी तरक्की का बता कर हमें कहते हैं कि आपने एक लालटेन नहीं बनाया और जापान ने ये कुछ बनाया है, तो क्या वो इकबाल की अपनी कौम को तबलीग नहीं है कि साइंस की तरफ बढ़ो? इकबाल ने नज़रिया इर्तिका सबसे पहले पेश किया, उस पर कुफ्र के फतवे लगे। और जैसा कि आली साहब ने कहा कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, चलें जी, मेरा सवाल ये है कि इकबाल की आपको समझ कैसे आई? मुझे सवाल प्रिसाइज़ करने दें प्लीज़, जाने से पहले सवाल प्रिसाइज़ करने दें, वो मैं प्रिसाइज़ कर रहा हूँ। नंबर 1, मेरा सवाल ये है कि इकबाल ने जो डिस्कस की क्वांटम वहाँ पे मैथमेटिकली आपको कैसे समझ आई, क्योंकि आपकी अपनी पढ़ी हुई से वो एडवांस है। और दूसरा सवाल यह है कि इर्तिका का नज़रिया इकबाल ने वहाँ पेश किया, क्या आपने आपकी नज़र से गुजरा वो या नहीं? सफ़ा नंबर 124 पे है वो तश्कील जदीद। ठीक, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक 3 बीवियों का एक वक्त पे होना है, हुजूर ये किताब ज़रा इसका मुतालिया कीजिए, आपको लगेगा कि आपकी बात गलत है। ये जनाब आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, जावेद इकबाल अपने वालिद के बारे में ये कहते हैं, आप ये पढ़ के देखिएगा। जहाँ तक फ़िज़िक्स की बात है, मेरा ख्याल है उस बहस में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर उन्होंने नज़रिया इर्तिका के ऊपर कुछ लिखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप वो मजमून मुझे भिजवाएँ। 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो पहला मुख्तसर सा क्वेश्चन है कि जो जितना साइंटिफिकली स्पीकिंग जितना आपने इकबाल पे पढ़ा, इज इट सफिशिएंट टू गिव एन ओपिनियन ऑन इकबाल? साइंटिफिकली whatever Pervez Hodbai Sahib have today he has, is this sufficient knowledge to give opinion on Iqbal? सिंपल। अच्छा, दो मुख्तसर से कमेंट हैं। ये क्वेश्चन मैं भूल ना जाऊँ, मैं लिख लूँगा। Scientifically speaking, does Dr. Pervez Hodbai has sufficient knowledge on Iqbal, his poetry, his literature, and his Persian poetry, especially, to give an opinion as he has given on Iqbal? दूसरी 2 छोटे से मुख्तसर से कमेंट्स हैं। नहीं, एक और, सिर्फ एक और। अच्छा, ठीक है। 3 का आपने कहा। एक और। हाँ जी, तो ये एक हुआ ना सर? नहीं, ये अच्छा, दिल और दिमाग की इकबाल, मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूँ, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, पूरे 12,000 शेर भी नहीं पढ़े उर्दू वाले, फ़ारसी वाला बिल्कुल नहीं पढ़ा और बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी। वहाँ से सर दिल और दिमाग का जो मुवाजना इकबाल करते हैं, और जिनको आपने टारगेट किया है कि वो अक़लियत पसंद या अमलियत पसंद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हर बड़े साइंटिस्ट में, हर बड़ा मैं कह रहा हूँ, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन का पहला पेपर जब रॉयल अकेडमी ने रिजेक्ट किया, हाउ लॉन्ग इट टुक, 12 ईयर्स रिव्यू उसने किया। ये BBC की द लास्ट मैजिशियन उसमें है डॉक्यूमेंट्री में। माई पॉइंट इज़ कि तमाम साइंटिफिक काम जो है वो उस जुनून से निकले हैं, उस जुनून से जो अकल डिक्टेट नहीं कर सकती, दिल डिक्टेट कर सकता है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इकबाल विच वॉज वेरी इजीली इग्नोर्ड अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो आपका पहला सवाल ये था कि जो नुकात मैंने आज यहाँ पेश करने की कोशिश की, क्या उससे मैंने कोई मुकम्मल तस्वीर बनाई है इकबाल की कि क्या? हाँ, आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट। वो इसलिए कि जो जहाँ इकबाल गलत बात करते हैं तो वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वो इक़्तिबासात आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर इसमें वो एक जो मैंने पैरा पढ़ के सुनाया था, वो किताब उस सफ़े पे खुली हुई है 332 पे, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे फ़लसफ़े से तो नफ़रत है, मैं तो दीन की खिदमत करना चाहता, तो वो वहाँ पर है। तो यस, उस लिहाज से सफिशेंट। क्या मैं इकबाल को मुकम्मल तौर पे समझ सका हूँ? मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ सफिशेंट है? बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पे जो फ़ारसी के अशार हैं वो तो कोई तर्जुमा करके मुझे बताए तब समझ में आते हैं, तो ये नाकाफ़ी है। मैं अपनी कमज़ोरी मानता हूँ, काश कि मैंने ज़्यादा वक्त इकबाल पढ़ा होता। जो तीसरी बात आपने की कि न्यूटन ने और जो बड़े साइंसदान हैं पहले
दिल में वो बात पहुंचती और फिर वो दिमाग में, नहीं ना, बिल्कुल। मैं आपको इसकी एक बेहतरीन मिसाल दे सकता हूँ। आपको पता ना 79 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था 3 लोगों को। एक हमारे अब्दुल सलाम थे, एक स्टीवन वाइनबर्ग थे और एक शेल्डन ग्लैशाउ। अच्छा, शेल्डन ग्लैशाउ का काम ज़रा अलग था तो उसको मैं शुमार नहीं करता। अब हमारे सलाम साहब वो कहते थे कि ये ऊपर से मुझे कहीं से ये बात मेरे दिल में आई, और वो कहते थे कि बादशाही मस्जिद को देखकर, उसके मीनारों को देखकर मुझे वो सिमेट्री का तसव्वुर मुझ तक पहुंचा। स्टीवन वाइनबर्ग, जिसका किसी वक्त मैं शागिर्द भी था, वो तो दहरिया है, वो तो एथियस्ट है। उसको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली? नहीं, मगर दोनों का काम बिल्कुल एक ही था। जिस थ्योरी पर वो पहुँचे, बल्कि स्टीवन वाइनबर्ग कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले उस नतीजे पे पहुँचा था। बाद में एक मसला बन गया कि किसने पहले किया, किसने बाद में। मगर देखिए, एक साइंसदान जब साइंस करता है तो इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका मज़हब क्या, उसका दीन क्या, उसका रंग क्या, उसकी नस्ल क्या। हम सिर्फ साइंस जो मुशाहदे और अक्ल और खिरत पर मबनी है, उस पर उसकी सच्चाई को जांचते हैं, बस। डॉक्टर हूद भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस मौजू पर बात की है जिस पर लोगों के पर जलते हैं, लोगों के पर जलते हैं और बात करते हुए डरते हैं। डॉक्टर हूद भाई ने सवालात उठाए हैं, इन सवालात का जवाब देना हम सब का फ़र्ज़ है। बुत परस्ती मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन हम बुत परस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर बुत टूट रहे हैं तो हमें खुशी महसूस होनी चाहिए। सबसे पहले जो काम किया गया था वो लातो मनात को काबे से निकाला गया था। इकबाल को लातो मनात की सूरत में यहाँ पेश किया गया है। इकबाल मेरे नज़दीक फ़लसफ़ी भी हैं, इकबाल आलम भी हैं, अल्लामा भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर सवाल नहीं हो सकता, उन पर बात नहीं हो सकती, उन पर कोई किसी किस्म की उनकी गिरफ्त नहीं हो सकती। ये सारे फ़लसफ़ी जो हैं ये इस पर सवाल करते रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ एक बात डॉक्टर हूद भाई से इख्तिलाफ़ करता हूँ कि वो फ़लसफ़ी नहीं थे, वो फ़लसफ़ी थे, और अब उनके बारे में जो गुफ्तगू है वो कभी भी उन्होंने ये अपने बारे में ये नहीं कहा कि मैं मुजद्दद हूँ, कभी भी उन्होंने अपने बारे में ये नहीं कहा कि मैं महदी मऊद हूँ। उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट का जो पहला इंट्रो है उसमें लिखा है जी कि ये कोई फ़ाइनल बात नहीं है, फाइनलिटी की बात नहीं है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो इस पर तनकीद कर सकते हैं तनकीद करें। तो हज़रात, बड़ी खूबसूरत तनकीद हुई, आला बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।